السلام علیکم پیارے بچوں، یہ ویڈیو جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے تیسرا سبق درسی کتاب سے یعنی اردو کی درسی کتاب سے چاچا چکھن کے عینک مصنف کے تعارف تک پڑھ چکے ہیں۔ تو بچوں ابھی صفحہ نمبر 18 پر دیکھیں۔ چاچا چکھن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو عینک کا قصہ درپیش ہوا۔ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا، ایک باہر کے اچانک خیال آیا کہ غسل کے بعد عینک نہیں لگائی۔ عینک لینے غسل خانے میں گئے۔ عینک اتار کر کھڑکی میں رکھنا کچھ یاد تھا، لیکن وہاں پہنچ کر اب دیکھا تو موجود نہیں تھی۔ طاقوں پر نظر ڈالی، ان میں بھی نہیں تھی۔ گھڑونچی کو دیکھا، فرش اور نالی کا جائزہ لیا، کہیں نظر نہ آئی۔ سوچا شاید میلے کپڑوں کے ساتھ کوٹری میں چلی گئی۔ واپس کوٹری میں پہنچے، کپڑے لا کر تخت پر رکھے تھے، عینک تخت پر بھی نہ تھی۔ ہر کپڑے کو احتیاط سے جدا کر کے اٹھایا، ٹٹول کر دیکھا، جھٹکا، کہیں بھی نہیں گئی کہاں۔ قوم قوس اور نیم دائرہ بناتے ہوئے کھڑے گھومتے رہے۔ سارے کمرے کا جائزہ لیا کہ بے توجہی میں کسی اور جگہ نہ رکھ دی ہو۔ مایوسی ہوئی، لپکے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ پھر کھڑکی کو دیکھا، کھڑکی کے نیچے نالی تھی۔ اکڑوں بیٹھ کر اس کا معائنہ بھی کر لیا۔ اسے ناکافی سمجھ کر باہر گئے۔ غسل خانے سے سڑک تک ساری نالی دیکھ ڈالی، نہ ملی۔ واپس غسل خانے میں پہنچے، گردن گھما کر طاقتوں میں نظر ڈالی۔ گھڑونچی کے نیچے دیکھا، گھڑے جگہ سے سرکائے، کہیں نظر نہ آئی۔ ذرا دیر پریشانی کے عالم میں کھڑے سر کھجاتے رہے۔ عجیب تماشا ہے، لپکے ہوئے پھر کوٹری میں پہنچے۔ میلے کپڑے باری باری اس زور سے جھٹک کے کہ عینک کیا سوئی بھی لگی ہوتی تو الگ ہو کر گر پڑتی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک لخت نیا خیال سوجھا۔ بھاگے ہوئے پھر غسل خانے میں پہنچے۔ لوٹے اٹھا کر دیکھنے سے رہ گئے تھے، وہاں بھی کچھ نہ نکلا۔ گردن بڑھا کر احتیاطاً ایک نظر لوٹوں کے اندر بھی ڈال لی، کچھ سراغ نہ ملا۔ داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے۔ تو بچوں یہ تھا پہلا پیرا۔ تو بچوں جب چاچا چکھن کپڑے بدل کر باہر جانے لگے تو ان کے ساتھ ایک ایسا حادثہ پیش آیا۔ یقیناً جب ہم سبق پڑھ رہے تھے یعنی ریڈنگ کر رہے تھے تب ان کی جو حرکتیں ہوئی، شاید آپ کو بھی اس حرکتوں پر ہنسی آئی ہوگی اور مجھے بھی ہنسی آ رہی تھی۔ تو بچوں چاچا چکھن ایک پاؤں دہلیز کے اندر رکھے ہوئے تھے اور دوسرا پاؤں غسل خانے کے بارے میں کب سوچا بچوں؟ ایک پاؤں دہلیز کے اندر تھا اور ایک پاؤں باہر تھا۔ تبھی ان کو خیال آیا کہ میں جو عینک لگایا کرتا ہوں وہ میرے پاس عینک نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کام کیا کہ سب سے پہلے غسل خانے میں حاضری دی، اور انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ وہ غسل خانے میں ہی عینک کو رکھے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی ہماری بھی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو بچوں تب ہم کیسا کرتے ہیں، جیسا CID میں چھان بین کیا جاتے ہیں یعنی کچھ حادثہ پیش آنے پر، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے تمام گھر کو یا پھر ہمیں گمان ہو کہ یہ چیز فلاں جگہ ہوگی تو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں، اور جہاں پر نہیں ہوتی ہے وہاں پر بھی دیکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے چاچا چکھن نے بھی غسل خانے میں کوئی ایسی جگہ ہی نہیں چھوڑی جہاں پر انہوں نے عینک کی تلاش نہ کی ہو، اور جب عینک غسل خانے میں انہیں نظر نہیں آئی تو انہوں نے سوچا کہ جو میلے کپڑے ہیں شاید میلے کپڑوں کے اندر ہی میری عینک پڑی ہوگی۔ جب انہوں نے میلے کپڑوں کو بھی چیک کیا یعنی اس کی تلاشی لی تو انہوں نے بھی یعنی چاچا چکھن نے اس عینک کو اس میں نہ پایا تو وہ اور پریشان ہو گئے۔
تو بچوں دیکھیں، ایک سے دو مرتبہ بھی ہر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. جب تک ہمیں جو گم شدہ چیز نہیں ملتی ہم ایک سے دو مرتبہ اس کی تلاشی لیتے ہیں. اسی طریقے سے چاچا نے بھی ہر جگہ کا جائزہ لیا. اس کے بعد پیارے بچوں پھر سے غسل خانے میں دوڑ لگائی. ارے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی جگہ نہ دیکھا ہو. پھر وہیں پر دیکھا، وہاں پر بھی دیکھنے کے بعد انہیں اینک نظر نہیں آئی. تو بچوں انہیں پھر غسل خانے کا چکر لگایا. پھر کھڑکی کو دیکھا، جو کھڑکی تھی اس کے نیچے نالی تھی، اور وہاں پر بھی اکڑ بیٹھ کر اس نالی کا جائزہ بھی لیا. اس طریقے سے وہاں پر جو نالی تھی وہ تمام نالی کو دیکھ ڈالے. تو ابھی ان کی پریشانی میں اضافہ ہوا اور سر کھجانے لگے. تو بچوں انہوں نے پھر یہ کیا کہ پھر سے کوٹری میں کی چکر لگائی، اور وہاں پر جا کر پھر سے اپنے جو کپڑے ہوتے ہیں اس کو جھٹکنے لگے. کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ اگر سوئی بھی اس کو لپکی ہوئی ہوتی، یعنی لگی ہوئی ہوتی، تو بچوں جو زور زور سے کپڑوں کو جھٹک رہے تھے اگر اس کو سوئی بھی چپکی ہوتی تو نکل جاتی. تو بچوں انہوں نے تبھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، اور پھر سے انہیں خیال آیا کہ غسل خانے میں ایک لوٹا ہے، شاید وہیں اس کے نیچے یا آزو بازو یا پھر اس کے اندر ہی رہ گیا ہو. تو پھر سے وہ غسل خانے کا چکر لگائے، لوٹے کی تلاشی لی. وہیں پر یعنی وہاں پر انہیں جب اینک نہ ملی تو داڑھی کھجاتے ہوئے پھر کمرے میں آ گئے. اس کے بعد دیکھیں ذرا دیر کھوئے کھوئے کھڑے رہے، پھر تخت پر بیٹھ گئے. سر جھکا کر ایک نظر احتیاطاً تخت کے نیچے بھی ڈال لی. اچانک خیال آیا کہ شاید اینک لگا کر غسل خانے میں گئے ہی نہ ہو. وہاں اینک اتار کر رکھنے کا یوں ہی وہم ہے. چپکے سے بیٹھ کر صبح سے اس وقت تک کے واقعات پر غور فرمانے لگے. شاید اس طرح کسی موقع پر اینک اتارنا اور کہیں رکھنا یاد آ جائے. سوچا اینک کہیں بستر ہی میں نہ رہ گئی ہو. دالان میں جا کر سارے لیٹے ہوئے بستر تلپٹ کر ڈالے. ان میں سے اپنا بستر ڈھونڈ کر نکالا. اس کی ایک ایک چیز دیکھی، جھٹکی، تکیوں میں ٹٹولا کہ شاید اینک سر سپیٹے سے فارغ ہو کر واپس آ گئی ہو، مگر نہیں آئی تھی. ایک لخت دیوان خانے میں دیکھنے کا خیال آیا. تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں پہنچے. میزیں، کرسیاں، فرش، طاق، ایک ایک چیز دیکھ لی. اینک کہیں ہو تو ملے. تو بچوں جب کوئی چیز گم ہو جاتی ہے، چاہے وہ کون سی بھی چیز ہو، تو آدمی کو اس وقت تک، انسان کو اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ وہ کھوئی ہوئی چیز مل جائے. اسی طریقے سے چاچا چکن کو بھی ایسے حالات سے دوڑنا پڑا، یعنی گزرنا پڑا. اور جب وہ اینک غسل خانے میں نہیں ملی تو چاچا چکن کھوئے کھوئے پھر تخت پر بیٹھے. اس کے بعد ہوا یہ کہ تمام جو وہاں پر تخت تھی اس کے نیچے بھی جائزہ لیا، نیچے بھی مشاہدہ کیا، لیکن وہاں پر بھی اینک نظر نہیں آئی. اور چاچا نے سوچا کہ شاید میں غسل خانے میں اینک لگا کر ہی نہیں گیا، وہاں اینک جب رکھی ہی نہیں تو ملے گی کیسے. اس طریقے سے اپنے خیالات انہیں بار بار آ رہے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے صبح سے اس وقت تک کا وقت کا جائزہ لیا کہ شاید یاد آ جائے گے کہ میں نے اینک کہاں پر رکھی ہے. لیکن انہیں یاد نہیں آیا، اور سوچا کہ بستر میں ہی کہیں اینک رہ گئی ہوگی. دالان میں جا کر جہاں پر ان کا بستر تھا وہاں پر ساری چیزیں ایک ایک کر دیکھی، نہیں ملا. تکیوں کے پاس بھی دیکھی، تکیہ ان کا جہاں پر تھا وہیں پر بھی وہ اینک نظر نہیں آئی. اور آخر میں دیوان خانے کا چکر لگایا، اور وہاں پر جو میزیں، کرسیاں، فرش، طاق تھی وہ سب ایک ایک کر دیکھ ڈالی، لیکن وہاں پر بھی ان کی اینک نہیں ملی. تو بچوں آگے دیکھیں. چاچا کھسیانے سے ہو چلے، کیا واہیات ہے. بے اختیاری جی چاہتا تھا چاچی نوکروں اور بچوں کو امداد کے لیے پکارے، لیکن ان سے امداد طلب کرنے میں ہیٹی ہوتی تھی. پریشانی کے عالم میں کبھی صحن سے گزر کر باہر جاتے، کبھی اندر آ جاتے.
किनकियों से चाची को ताड़ते जा रहे थे। कभी बाहर खड़े होकर दाढ़ी खुजाने लगते, कभी अंदर आकर पीठ सहलाना शुरू कर देते। समझ में न आता था क्या करें। इत्तेफाक से बन्नू हंड कुल्हिया का सामान ले आया, उधर से गुजरी। चाचा ने इशारे से बुलाया, आहिस्ता से कहा, बन्नू एक काम कीजिए, हमारी ऐनक खो गई है, बावर्ची खाने में कहीं रखी थी, ढूंढ कर ला देगी। बन्नू ने पूछा, कौन सी ऐनक? चाचा बोले, अहमक कहीं की, जो ऐनक हम लगाते हैं, और कौन सी, मगर देख तेरे अम्मा को ना मालूम होना पाए। बन्नू चाचा का मुंह तकते हुए बोली, अपनी ऐनक तो लगा रखी है आपने। चाचा ने चौंक कर हाथ आँखों की तरफ बढ़ाया। हाँ, यकीन न आया कि जिस शय को हाथ ने छुआ ऐनक ही है। उतार ली, हाथ में ले घुमा घुमा कर देखने लगे। फिर हैरत के आलम में एक नज़र बन्नू पर डाली। ये यहीं थी, कब लगाई थी हमने। बन्नू को छोटी हंसी क़य लगाती और अम्मा अम्मा करती हुई ये बात सुनाने बावर्ची खाने को चली। चाचा ने लपक कर पकड़ लिया। हाय हाय, क्या हुआ, कहाँ चली? गुलाब जामुन खाएगी? वो बात तो हमने मजाक में की थी, पागल कहीं की। इसमें अम्मा को सुनाने की क्या बात है? दीवानी हुई है? क्या लाए तेरे लिए बाजार से? थप्पड़ मारूंगा मैं। बन्नू ने कहे और अम्मा अम्मा की रट बंद न की तो चाचा ने गुस्से में इसे धक्का दिया। वो गरीब गिर कर रोने लगी। चाचा जल्दी से बाहर निकल गए। शाम को चाचा घर आए तो लदे फुंदे थे। एक हाथ में मिठाई की टोकरी, दूसरे में कचौरियाँ की। दरवाजे में कदम रखते ही बच्चों को पुकारना शुरू कर दिया, ऐसे खुश गोया सुबह कुछ हुआ ही नहीं था। तो बच्चों, आपने अभी देखा कि किस किस और किन किन चीज़ों का इंसान को अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए सहारा लेना पड़ता है। चाचा चुखन तो ऐनक अपने पेशानी के ऊपर लगा रखी थी और अपनी गलती छुपाने के लिए कौन कौन सी उन्होंने हरकतें की आपने अच्छे तरीके से समझा और शायद आपने भी इस सबक से बहुत लुत्फ़ उठाया होगा। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पर ये देखें, सफ़ा नंबर 21 पर ही ये कीजिए, सुनिए, बोलिए, आपने ये सबक सुना, बताइए ये सबक आपको कैसा लगा। बच्चों, आपने अभी ये जो सबक सुना, आपको ये कैसा लगा? आपको ये इज़हार ख़याल यानी सुनकर बोलना था, लेकिन बच्चों आप यहाँ पर मौजूद नहीं हो, ये यहाँ से मुराद क्लास में। तो बच्चों आप इसे तहरीर कर रखें, क्योंकि आपको जब भी स्कूल ओपन हो जाए तब आप आसानी के साथ जवाब दे सकें। उसके बाद दूसरा सवाल देखें, ये सबक किस शख्स के बारे में है, यानी ये सबक हमने अभी पढ़ा वो किस शख्स के बारे में है, वो आपको लिखना है। उसके बाद देखें, ये एक मज़ाहिया मज़मून है, ऐसे ही मज़ाहिया वाक़े या लतीफ़े सुनाइए। बच्चों, आप और दूसरे मज़ाहिया यानी हंसी के जो भी होते हैं वो मज़मून इकट्ठा कर रखें। जब भी स्कूल ओपन हो जाएं आप उन मज़ाहिया को कमरे जमात में सुनाएं। उसके बाद देखें, आपने इस सबक में चाचा चुकन की भूल के बारे में सुना है, ऐसे ही कोई वाक़ये आपके साथ या आपके घर वालों के साथ पेश आया हो तो सुनाइए। बच्चों, ऐसे वाक़ये हर किसी के साथ पेश आते हैं, चाहे वो कोई भी रहने दो। तो बच्चों, ऐसे वाक़या वो कौन से हैं जो आपके घर वालों के साथ या फिर आपके साथ पेश आए हों, यानी अपने किए पर आप अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारी हरकतें आप भी किए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो बच्चों, ऐसी हरकतें कौन सी थी आपकी भी, वो कमरे जमात में सुनाने हैं। उसके बाद पढ़िए लिखिए में देखें, ज़ैल में कुछ अल्फाज दिए गए हैं जो तकरार रखते हैं। इस सबक में इस किस्म के जुमलों की निशानदही कीजिए और उन्हें लिखिए। टटोल टटोल कर, बारी बारी, खोए खोए, तेज़ तेज़, एक, घुमा घुमा कर। तो बच्चों, इस किस्म के जुमलों को आपको निशानदही करना है जो तकरार रखते हैं। उसके बाद देखें, चाचा चुकन ने ऐनक की तलाश कहाँ से शुरू की और कहाँ पर ख़त्म की। सबक पढ़िए और ज़ैल के जुमलों को तरतीब से लिखिए। तो बच्चों, चाचा चुकन ने ऐनक की तलाशी कहाँ से शुरू की और कहाँ पर ख़त्म की, हमने सबक में पढ़ा। तो इसी तरीके से आप सबक को एक मरतबा पढ़ें और यहाँ पर तरतीब से, यानी जुमले नीचे के ऊपर दिए गए हैं, ऊपर के नीचे हैं, तो बच्चों जुमलों को तरतीबवार आप लिखें यहाँ पर,
جتنے بھی جملے دیے گئے ہیں۔ تو بچوں اس کے بعد دیکھیں چاچا چکن نے بستر کے ساتھ کیا کیا، ایک لخت چاچا چکن کو کس جگہ کا خیال آیا، یہ تمام سوالات دیے گئے ہیں، اس کو آپ تحریر کریں۔ اس کے بعد دیکھیں سبق پڑھی اور ذیل کے سوالوں کے جواب دیے۔ چاچا چکن کو کب خیال آیا کہ غسل کے بعد اینک نہیں لگائی؟ تو بچوں ایک پیر دہلیز کے اندر تھا اور ایک باہر، تب ان کو خیال آیا تھا۔ یہی جوابات آپ مکمل جو 6 سوالات جو دیے گئے ہیں وہ مکمل تحریر کر رکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سبق سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا، اور باقی کا جو بھی کام بچا ہوا ہے بچوں اس سبق سے انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مکمل کام کو انجام دیں گے۔ تو چلیے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ السلام علیکم، آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔